النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثم قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة فيه العاق لوالديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب کتاب و سنت کی روح سے والدین کی عظمت، ان کا مرتبہ اور مقام جان چکے ہیں۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے اس کا ذمہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ اپنے ان فرائض کو احسن انداز میں ادا کرے، تاکہ دنیا کی بلائیاں بھی اسے حاصل ہوں، اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں سے بھی وہ لطف اندوز ہو سکے۔ کتاب و سنت کی روح سے اولاد کے فرائض اور والدین کے جو حقوق ہیں ان میں ماں باپ کا ادب اور احترام ہے،
ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کو ہر حال میں راضی رکھنا، ان کی خدمت اور بڑھاپے کے باوجود ان کے تمام اخراجات برداشت کرنا، کتاب و سنت کی روح سے ہر جائز کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری، نہ صرف عزت خود کرنا بلکہ ان کی عزت کا، ان کے مقام کا دفاع کرنا۔ یہ زندگی میں اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے لیے دعا گو رہنا، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا، ان کی طرف سے نیک کام، صدقہ خیرات والے کام کرنا، ان کے حلقہ احباب سے، ان کے اعزا اقربا، عزیز رشتہ دار اور جان پہچان والے دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ جل شانہ اولاد کو پابند کرتے ہیں کہ والدین کا ادب و احترام اسی طرح تم پہ لازم ہے جیسے میرے اللہ کی عبادت تم پہ لازم ہے، اور انداز بھی خود بتلا دیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ عربی لغت میں، عربی کی گہرائی میں جا کے دیکھیں تو لفظ اف پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ناخن سے میل نکالتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ ذرہ بھر بھی کوئی انسان اس کی تکلیف محسوس نہیں کرتا، کان سے میل نکالتے ذرا تکلیف ہوتی ہے جسے تف کہا جاتا ہے، مگر ناخن سے صفائی کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس عمل کو اف کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو پابند کرتے ہیں کہ ناخن صاف کرتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملے سے، تمہارے کسی فعل سے، تمہارے کسی تانے سے، ذرا زبان درازی سے ماں باپ کو اس قدر بھی رنج اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے جتنی ناخن صاف کرتے ہوئے تمہیں پہنچتی ہے۔ اور جب حسن سلوک کی باری آئی تو سائل کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمام رشتہ داروں میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ماں ہے، پھر باپ۔ حتیٰ کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام سے اپنی والدہ جو مشرکہ تھی ان سے صلہ رحمی، ان کے ساتھ تعاون کے بارے میں آپ سے سوال کرتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی جو ضرورت تمہیں محسوس ہو ضرورت کو پورا کرو، ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور ان پہ خرچ کرو۔ تو ماں باپ اگر مشرک ہوں تو تب بھی ان کے خرچ کرنے کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی نبی کریم علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے۔ مگر آج جو ہمارے معاشرہ میں ماں باپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، باوجود وہ مسلمان، بچپن میں ہر قسم کی صعوبت برداشت کر کے ہمیں خوشیاں دلانے والے
جتنے ان کے ارمان ہیں اولاد کے جوان ہونے پہ وہ ساروں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اولاد توقعات پہ پورا نہیں اترتی۔ آج معاشرہ میں ہر انسان کو یہی شکوہ اور شکایتیں نظر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، ماں باپ کو ہر حال میں راضی رکھنا اس قدر ضروری ہے کہ ورنہ ہمارے کسی عمل سے اللہ راضی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی، تمہارے والدین کی رضامندی سے مشروط ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالیٰ فی سخط الوالدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تمہارے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کرو گے گویا تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ماں باپ کی خدمت، ان کا ادب احترام، ان سے حسن سلوک کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ایسا خدمت گار بیٹا یا بیٹی جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا رائگاں نہیں کرتی، اس کی دعا قبول کرتی۔ صحیح بخاری میں طوفان کی وجہ سے غار میں پناہ لینے والوں کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ مانگتے ہوئے جب اللہ سے اس مشکل میں مدد مانگی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشکل میں خدمت گار بیٹے کے لیے جو ہے وہ آسانی فرما دیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت یہ تو ایک سعادت ہے، جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ اور موقع اور چانس ہے ہمارے لیے۔ ماں باپ کی خدمت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ایک صحابی بوڑھے ماں باپ مگر پھر بھی جذبہ جہاد سے سرشار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد میں غزوہ میں جانے کی اجازت طلب کرتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الک ابوان، تمہارے تو ماں باپ بوڑھے نہیں، تم تو ان کا واحد سہارا ہو۔ فرمایا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی ہے۔ زبان رسالت سے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ، پھر تو تمہیں جہاد کا ثواب ان کی خدمت ہی میں اللہ عطا فرمائیں گے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ جاؤ بڑھاپے میں پہنچے ہوئے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جہاد میں جانے سے جتنا اللہ راضی ہوتے ہیں، جتنا تمہیں اجر ملتا ہے، ان کی خدمت ہی سے اللہ تمہیں نصیب میں لکھ دیں گے۔ صحیح احادیث میں کئی صحابہ کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ تم بوڑھے ماں باپ کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اجر و ثواب اتنا ہی دیں گے جیسے تم نے غزوہ میں شرکت کی ہو۔ بلکہ ایک صحابی کو تو آپ نے جو جہاد کی اجازت مانگتے تھے اس کو اس معاملے کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے جہاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھ الزمہما فإن الجنت تحت ارجلہما،
ان کی خدمت کو تو لازم پکڑ لے، یاد رکھ جیسے جہاد سے جنت ملتی ہے، ماں باپ کے قدموں کے نیچے بھی اللہ نے جنت رکھی ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہوں پھر بھی انسان جو ہے وہ جنت میں نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر پہ آئے، جناب جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہو وہ انسان جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آمین، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، ایسے ہی ہو اللہ کی رحمت سے محروم ہی کر دیا جائے، بوڑھے ماں باپ کو پانے کے باوجود وہ جنت سے محروم رہے۔ اللہ نے اسے موقع فراہم کیا تھا جنت میں جانے کا، اس نے اس چانس کو بھی گنوا دیا۔ میں بھی اس پہ آمین کہتا ہوں، ایسا ہی ہو اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیا جائے۔ اور ماں باپ کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ جنت کے نظائر میں جب معراج میں ایک مرتبہ روح اور جسم سمیت اور ایک مرتبہ خواب میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی تھی، تو آپ نے حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی قرات کی آواز سنی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عمدہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ وہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں۔ آپ صحابہ کو ان کی نیکیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حارثہ بن نعمان سب انسانوں سے زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، کہ جن کے ماں سے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، کہ میں نے ان کی قرات کی آواز ابھی سے جنت میں سنی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان کی خدمت سے روگردانی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی کل قیامت کے دن بھی رسوائی کا سبب اور جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، جیسے تمہارے لیے اللہ نے زنا کو، شراب کو، چوری کو، دیگر محرمات کو حرام کیا ہے، اسی طرح ماؤں کی نافرمانی بھی تم پر حرام کر دی ہے۔ ماں کے اولاد پہ اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ ان احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے ماں کو یہ مقام دیا کہ اولاد کے لیے ان کی نافرمانی کرنا حرام قرار دیا، کہ شرعی لحاظ سے جائز عمل کا اگر ماں کہے تو اولاد کو حق حاصل نہیں کہ ان کی نافرمانی کرے۔ اور فرمایا کہ ملعون من عق والدی، زبان رسالت سے فرمایا کہ وہ ملعون انسان ہے، اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کا نہ بتلاؤں، بڑے بڑے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں ان بڑے گناہوں کا ذکر نہ کروں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ضرور ہمیں ان سے باخبر کیجئے جو شرعی لحاظ سے بڑے گناہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن لو، الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔
وعقوق الوالدین، شرک کے بعد بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھیں تک نہیں، ان کو رحمت ملنا، رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ ہونا تو دور کی بات، اللہ رحمت کی نظر سے ان کو دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ ان بدبختوں میں ایک فرمایا کہ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان ہے، اور فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 بدبخت ایسی ہیں جو کسی صورت بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کروڑوں صدقہ خیرات کرنے والے، کئی حج عمرے کرنے والے، مگر جن میں یہ 3 صفات ہیں کسی صورت بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں سے بھی ایک فرمایا العاق لوالدی، والدین کا نافرمان بھی ان 3 قسم کے لوگوں میں شامل ہے جو کسی صورت جنت میں نہیں جا سکتے۔ کوئی نیکی، کوئی ان کا عمل ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا اگر وہ والدین کے نافرمان ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، ان میں سے ایک ماں باپ کو برا بھلا کہنا، ماں باپ پہ لعنت کرنا، ان کی توہین کرنا بھی ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے، آج کے ہمارے معاشرے کے لوگ نہیں تھے۔ حیران کہ اللہ کے رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ پہ تانا دے، ان کو گالی دے؟ کوئی دے سکتا ہے ایسا؟ ہمارا تو ذہن نہیں مانتا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتی ہے، ان پہ تان زنی کر سکتی ہے، زبان درازی کر سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہارا طرز عمل اگرچہ ایسا ہی ہے، مگر یاد رکھو صرف خود ہی اس عمل سے باز رہنا ضروری نہیں، ان کی عزت خود بھی کرنی ہے، ان کے عزت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ نہ خود توہین کرنی ہے، نہ ان کی توہین کا سبب بننا ہے۔ اگر خود کوئی ماں باپ کی توہین تو نہیں کر سکتا، مگر ذریعہ تو بن سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کی توہین کرے گا، ان کو گالی دے گا، جواب میں رد عمل کے طور پہ اس کے ماں باپ کو گالی ملے گی، تو گویا خود چونکہ یہ سبب بنا ہے، لہذا ایسے ہی ہے جیسے خود اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، اور یہ بڑا گناہ ہوگا، جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگا۔ مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھیں کہ شریعت تو ایسے عمل سے اولاد کو منع کر رہی ہے جس سے ماں باپ کی عزت پہ ہرتا ہو، مگر آج ہم اتنے بد زبان ہیں، اتنے برے اخلاق کے حامل ہیں، ماں باپ کی گستاخی کرنا، زبان درازی کرنا، ان کو جو ہے وہ تان زنی کرنا، ان کو نیچا دکھانا، حتیٰ کہ گالی تک دینا، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ شریعت نے اولاد کو ہر ایسے کام سے بھی منع کر دیا ہے کہ جس سے کوئی انسان اس کے ماں باپ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ زبان پہ لے آئے جس سے ان کی حد کی عزت ہوتی۔ آج کے معاشرے میں کتنے ایسے کام ہیں کہ اولاد کی ان کرتوتوں کی وجہ سے لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ کبوتر بازی کے شوق میں لوگوں کے پردے چاک کرنے کی عادت ہو، یا پھر جس کو ہم جو ہے وہ معمولی سمجھتے ہیں، موٹر سائیکل کا سلنسر اتار کے اس کی آواز سے دوسروں کو اذیت دینا، گاڑی رکشہ تمہارا ہے مگر میوزک اس قدر اونچی آواز سے چلانا
کہ پورا چوک، پورا گلی اور محلہ اس کی جو ہے وہ اذیت سے دوچار ہو، لوگ ماں باپ پہ جو ہے وہ اس طرح کی بات کہیں، تو شریعت نے ہر ایسے عمل سے بھی اولاد کو منع کر دیا ہے جس سے ان کی ماں باپ کی عزت خراب ہوتی ہے، اور اس عمل کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر خود ماں باپ کی توہین نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ اس کا سبب تو بن سکتا ہے، تو لہذا اسے سبب بننے سے بھی کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کو کوئی گالی نہ دے، ماں باپ کو کوئی برا بھلا نہ کہے، اس کی وجہ سے ماں باپ کو شرمندگی نہ ہو، ہر ایسے کام سے شریعت نے اولاد کو ہی منع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، زندگی میں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آپ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، مگر ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کی صورت ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو، اور انہوں نے جو وصیت کی ہے اس کو پورا کرو، جو انہوں نے نظر مانی تھی وہ پوری نہیں کر سکے، زندگی نے مہلت نہیں دی، اس کو پورا کرو، اور ان کے رشتے کی وجہ سے جن سے صلہ رحمی کرنی چاہیے ان رشتوں سے تم صلہ رحمی کرو، اور جو ان کے تعلق دار ہیں، ان کے اعزا اقربا حتیٰ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور صحابہ کرام کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک انسان کو دیکھا، سواری کو روکا، ساتھ سوار کر لیا، پھر اس کو رخصت ہوتے وقت اپنا عمامہ اتار کے اس کو جو ہے وہ تحفہ دے دیا۔ ساتھ والوں نے کہا کہ یہ دیہاتی آدمی تو معمولی سی بات سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے ساتھ بٹھا لیا، لفٹ دے لی، یہی کافی تھا، اب آپ کو ضرورت تھی، آپ نے اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا۔ وہ جواب دیتی ہیں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ یہ اس انسان کا بیٹا تھا جو میرے والد جناب عمر کا دوست تھا، یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا تھا، میں نے گوارا نہ کیا کہ میں سوار ہوں یہ پیدل چل کے سفر کرے، میں نے سوار بھی کیا، اور میرے پاس جو تھا اسے دینے کے لیے میں نے جس کو غنیمت سمجھا وہی اس کو جو ہے وہ تحفہ دے دیا، کیونکہ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا تھا۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ادب احترام، ان کی خدمت، ہر حال میں ان کو راضی رکھنا، ان کی اخراجات برداشت کرنا، ان کی خود بھی عزت کرنا اور ان کی عزت کا دفاع کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، نیک اعمال جن کا ان کو اجر پہنچے وہ کرنا، اور ان کے حلقہ احباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اولاد پہ شرعی لحاظ سے ماں باپ کے وہ حقوق ہیں جو ہر انسان کو احسن انداز میں ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کے جو شرعی حقوق ہم پہ عائد ہوتے ہیں وہ احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا